سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے ولسن ٹی وی کی طرف سے اداب و نیاز، اور اس کے ساتھ طارق عزیز کا وہ مصرع ہمیشہ کی طرح سے کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو ازہر کا سلام، اور پروگرام کا آغاز رب جلیل کے نام سے جو بڑا ہی رحیم و غفور ہے اور ہماری خطائیں معاف فرماتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ولسن ٹی وی اور میں ہوں چودھری اظہر، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست۔ برطانیہ سے مانچسٹر، اور مانچسٹر میں پاکستان مسلم لیگ نون نارتھ ویسٹ کے سیکٹریٹ میں میں موجود ہوں اپنے کولیگ، رفقا اور سینئرز کو لے کر حلقہ 133 میں پاکستان مسلم لیگ نون، جو کہ ریلیٹڈ ٹو اوورسیز نارتھ ویسٹ۔ میرے مہمان میرے ساتھ راجہ سجاد حسین جو کہ نارتھ ویسٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور لیگی رہنما بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوبہ ٹیک سنگھ مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر یوتھ ونگ سے، اقبا علی وڑائچ موجود ہیں جو اسپیشلی پاکستان سے آئے ہیں۔ ان کے آنے پر دفتر میں حلقہ 133 کی جیت کی مٹھائیاں بھی بانٹی گئیں اور مبارکبادیاں بھی دی گئیں۔ وڑائچ فیملی یوں تو سنا ہے کہ جنم گجرات سائڈ سے آئے اور پھر وہ چھا گئے، تو یہ فیملی کا ریلیٹڈ بھی جو ہے وہ کچھ منڈی باؤدین سے اور کچھ گجرات سے، تو یہ پھر امیگریشن مائگریٹ کا معاملہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ جیسے ہم برطانیہ میں مقیم ہیں تو یہ گجرات سائڈ سے گوجرا میں آئے، گوجرا میں پڑاؤ ڈالا، پھر اس کے آہستہ آہستہ بزنس آئی، پھر ایسے کچھ اور معاملات بھی دنیا جانتی ہے، ان کو دہرانا کو ضروری نہیں ہے۔ تو اقبا علی وڑائچ چودھری خالد وڑائچ صاحب کے، خالد جنید وڑائچ جو ایم این اے پی ایم ایل نون سے حلقہ 111 سے، تو وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ تو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں جی راجہ صاحب، ویلکم ٹو دا ولسن ٹی وی۔ تو آج کا اقبا وڑائچ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کل کا ایم پی اے حلقہ 118 میں ہوگا، تو کیونکہ آپ سینئر بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، تو کیا کہیں گے حلقہ 133 سے جو آج مسلم لیگ نون نے فتح حاصل کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ولسن ٹی وی کا دل سے گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہماری آواز پورے ورلڈ میں پہنچائی جا رہی ہے، پوری دنیا میں پہنچائی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو حلقہ 133 کا آج جو الیکشن ہوا، یہ جو ہم مسلم لیگ کے نون کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہمیں تو بلکہ لاہور ایک حلقہ 133 میں نہیں بلکہ پورے لاہور میں، پورے پاکستان میں پہلے بھی جو کہ الیکشن ہوئے تھے وہ مسلم لیگ نون ہی جیتی تھی۔ اور جس طرح کی وہاں پہ حالات کریٹ کیے گئے، جس طرح کے حالات پچھلے الیکشن میں بنائے گئے، اور اس کے بعد جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، آپ ذرا اپنے اظہر صاحب دیکھ لیں کہ ہر الیکشن میں جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ہمیشہ فتح جو ہے مسلم لیگ نون کی ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سیالکوٹ میں الیکشن ہوئے، جس طریقے سے انہوں نے دھاندلی کی، جس طریقے سے انہوں نے وہ ہیرا پھیری کی ووٹوں میں، اور وہ ابھی بھی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اور کورٹ نے بھی بلکہ مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی بہت خوشی ہے کہ آج دوبارہ پھر پاکستان کی عوام نے کہ مسلم لیگ نون دوبارہ جیتے گی اسی طرح سے؟ انشاءاللہ، وہ پہلے بھی جیتی تھی اور انشاءاللہ جیتتی رہے گی۔ اور جیسا کہ پہلے علی وڑائچ صاحب نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ جو ہیں انشاءاللہ پاکستان میں چوتھی بار جو ہے ملک کے وزیر اعظم بنے انشاءاللہ۔ اچھا یہ بھی فرمائیے گا، میں ابھی اقبا آپ کی طرف بھی آتا ہوں، سیالکوٹ کا سانحہ جو وزیر آباد میں اگو کی گاؤں کے قریب ایک انڈسٹری ہے، اس کے ایک مینیجر کو جو سری لنکا کا تھا، اقلیتی تھا، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں؟ کیا اس کی مذمت کریں گے یا اس کو پروموٹ کریں گے؟ نہیں، میں بالکل، بلکہ میں کیا بلکہ پورا پاکستان، پوری دنیا اس چیز کی مذمت کرتی ہے، تو ہم لوگ اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اقبا صاحب جی سر، آپ کا حلقہ 118 ہے، جی جی، آپ ضلعی صدر ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ کے، والدہ محترمہ چیئرپرسن میئر آف ٹوبہ ٹیک سنگھ ہیں، والد محترم ایم این اے ہیں اور پرانے سیاستدان، منجے ہوئے سیاستدان ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ کا الیکشن؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ بڑا
सादगी से हो जाएगा जैसे वड़ैचों का होता है, या इस दफा कांटादार का मुकाबला होगा क्योंकि आपकी मुखालिफ पार्टी भी सेनेटर अहमद की पार्टी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अजहर साहब, सबसे पहले तो मैं विल्सन टीवी का तहे दिल से मशकूर हूँ। थैंक यू टू देम, उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का, और आपका भी। मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि वड़ाइश खानदान इस इलाके में 40-45 साल से हमारा हल्का है ये, और जो PP 118 हल्का है ये हमारा वाई हल्का है। और हमारे हल्के में मेरे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में भी रिसेंटली नून लीग का टिकट लिया था और MNA बने। PP 118 हल्का था जो हमारा, इसमें मेरे वालिद साहब ने 2018 में MNA का इलेक्शन भी लड़ा और MPA का भी लड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब 2018 में दोनों सीटों से सुरखरू हुए। और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ, मैं अपने इलाके की दी हुई प्यार मोहब्बत और उनकी दुआओं से इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन में कामयाबी। मैंने आपको देखा, आप काफी एक्टिव हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने हल्के में ज्यादा के साथ साथ अक्टूबर शहर में भी गए हैं, जो कि आपका हल्का तो नहीं बनता जी जी, मगर वहां भी आप अपनी लीगी जो तंजीम है उसके साथ बकायदा। उकबा अली वड़ैच गोजरा से नैयर दास हमारे बहुत अच्छे उस्ताद हैं, गोजरे के टीचर हैं, उनके ये शागिर्द भी हैं। और गोजरा हल्का में इनके जो 118 या 111 MNA है, उसमें अकलीती कम्युनिटी, मसीही कम्युनिटी का बहुत बड़ा एक हल्का है, वोटिंग लिस्ट है। क्या कहेंगे? जैसा राय साहब ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि मसीही मामला, बल्कि ये जो एक श्रीलंका का मैनेजर जो उसको जिस साथ हुआ है, हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। आप क्या कहेंगे, प्रमोट करेंगे या मजम्मत करेंगे? डेफिनेटली मैं मजम्मत करूंगा। हमें पता होना चाहिए कि हम लोग क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख, पाकिस्तानी हैं, और हमें इस चीज़ पे फख्र होना चाहिए, बजाय इसकी हम मेजॉरिटी को देखें। हमें पता होना चाहिए कि हमारे कायद का मिशन क्या था कि इस मुल्क का आज़ादी दी जाए, इंडिपेंडेंस दी जाए, और हमें इंशाल्लाह हर तक तक जाना चाहिए कि हम किसी भी मिनॉरिटी को अपने मुल्क में मिनॉरिटी नहीं मेजॉरिटी महसूस कराएं, महसूस करानी चाहिए। ये एक अखलाकी बात है और हर लीडर का ये एक बहुत खूबसूरत बयान होता है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उकबा अली वड़ैच जो कि अभी MPA नहीं है, और मेरी दुआ है कि ये जल्द MPA बने और ये मेरे हल्का की जिस तरह से ये सोच रखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये बरतानिया से पढ़ के गए हैं, अच्छे स्कूलों से पढ़े हैं। तो बरतानिया से आपने आला तालीम हासिल की, यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज में गए? मैंने पहले तो जी कोवेंट्री में अपनी फाउंडेशन कंप्लीट की, और उसके बाद मैंने लंदन ब्रूनेल में अपने बैचलर्स कंप्लीट किया, और उसके बाद मैं वापस चले गया पाकिस्तान, और 2 साल हो गए मुझे, मैं हल्के में अपने वालिद साहब के साथ कैंपेन कर रहा हूँ अपने इलेक्शन के लिए। कंपेन कर रहे हैं। हल्के में जो मसाइल हैं उनको आप समझते हैं क्या? क्योंकि आपका ये आने वाला फ्यूचर का पहला स्टेप है, तो क्या समझते हैं कि मसाइल को आप समझते हैं कि किस तरीके से मसाइल देखे जा सकते हैं या उनका हल हो सकता है? अजहर साहब, मैं बचपन से अपनी फैमिली में पॉलिटिक्स देख रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया और आपको पता भी है कि मेरे वालिद वालिदा दोनों ही पॉलिटिक्स में हैं, और मैंने अपने घर में अपने वालिद को अपने अवाम के मसले हल करते हुए, उनकी प्रॉब्लम्स के सलूशन निकालते हुए बचपन से देखा। और आई डोंट थिंक सो मेरे लिए अपने बुजुर्गों, अपने हल्के के इलाका के भाइयों की मुश्किलात समझना या उनके प्रॉब्लम समझना मुश्किल है, और इंशाल्लाह मैं उन सबकी तवक्कुआत पे पूरा उतरूंगा। राय साहब, क्या विशेष करेंगे उकबा अली वड़ैच को? मैं जी ब्लेसिंग करता हूँ इनको, अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे, और ये जिस फैमिली से तल्लक रखते हैं, जिस फैमिली में ये हैं, अल्लाह ने उनको पहले भी बहुत इज्जत दी है, अल्लाह ताला और इज्जत उनको अता करे। और इंशाल्लाह ये यंग मैन जो हमारा बरखुरदार है, ये हमारे मुल्क के लिए जिस डिस्ट्रिक्ट में ये हैं, ये डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक से गोजरा से, और जिस हल्के में इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, इंशाल्लाह उसका फ्यूचर जो है मुझे वेरी ब्राइट। थैंक यू सो मच जी। जैसा कि उकबा अली वड़ैच ने बताया कि वो कॉन्ट्री से उन्होंने फाउंडेशन मुकम्मल की, फिर लंदन से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की, फैसलाबाद से पढ़े, परसीदास साहब के बेटे जो कि बड़े ही मशहूर मारूफ टीचर थे, उनके बेटे नैयर दास वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, उनसे भी इन्होंने तालीम हासिल की, अखलाकियात जो भी हुआ। और जब हम इनसे बात कर रहे थे तो इनकी गुफ्तो शनीद से पता चलता है
کہ انسان کی گفتار سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس کے کیا مشن ہو سکتے ہیں, وہ اس کا کیا نظر ہو سکتی ہے, تو وہ کہاں دیکھ رہا ہے. اس کی اچیومنٹ کے لیے جو اس نے کی ہے, ویل ڈن سر اور کنگریچولیشن. امید کرتے ہیں کہ حلقے میں بھی آپ ایسے ہی جو مردی سے, اور کیا کہتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ نوجوان جو ہے وہ قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے, تو ہمیں فخر بھی ہے آپ پر کہ آپ, میں 424 منٹو گمجی والا کی طرف سے یہ اپنی ذاتی طور پر کہوں گا, کیونکہ وہ حلقہ ہے مسز فوزیہ خالد بڑائے صاحبہ کا, اور وہ وہاں پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی رہی ہیں, تو اس میں بھی انہوں نے 424 کے سکولز کی اور ٹیچرز کی ہمیشہ جہاں تک بھی ہو سکا ان کا ساتھ دیا. اور میں امید کرتا ہوں اگر وہ یہ پروگرام دیکھیں گی تو میں امید کرتا ہوں کہ ایسے ہی ہمیشہ کی طرح 424 پر اپنی نظر ثانی بھی رکھیں گی اور نظر خاص بھی رکھیں گی, اور خالد جوید وڑائے صاحب سے بھی کہ وہ بھی ہمیشہ اپنی نظر خاص اپنے حلقہ میں رکھیں گے. اور آنے والے دنوں میں ایم پی اے عقبہ علی خالد بڑیچ سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ بھی اس حلقے میں تمام جو منورٹیز ہیں اور میجورٹیز ہیں سب ایک جو خاندان کی طرح سے ہمارے حلقہ میں رہتے ہیں, اس میں ایک بلڈنگ برج کا کردار ادا کریں, اور ہم آہنگی اور دوستی اور ایک دوسرے میں مل جل کر ہم آہنگی کا, اور ساتھ ساتھ سیاسی حریف جو ہیں ان سے بھی کانٹے دار کا مقابلہ کرنے کی جرات رکھتے ہیں. آخری 30 سیکنڈز میں کیا پیغام دیں گے حلقے کو, اور مسلم لیگ نون کی مبارکبادی جو ہے وہ اس کو کن الفاظ سے حلقہ 133 کے لیے کہیں گے؟ میں حلقہ 133 کی پورے پاکستان کو, خاص طور پہ اپنے ڈسٹرکٹ کی تمام یوتھ کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور انشاءاللہ سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ سٹرونگ ہو جائیں. کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا جس کا 133 کا رزلٹ منہ بولتا ثبوت ہے کہ عوام کی چوائس پہلے بھی نواز شریف تھی اور عوام کی چوائس آج بھی نواز شریف ہے, اور انشاءاللہ 2023 میں ہمارا آنے والا وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوگا. اور اس کے علاوہ میں ساری اپنی عوام سے درخواست کروں گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اس کووڈ جیسی بیماری کی جو 3rd ویریئنٹ آیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. صاحب آخری 30 سیکنڈ میں آپ کیا کہیں گے؟ جی, جیسے کہ علی بڑیچ صاحب نے کہا ہے کہ میری طرف سے بھی یہی میسج ہے پاکستان کی عوام کو کہ جس طرح کے حالات اس موجودہ حکومت نے آپ کے اوپر تعینات کر دیے ہیں, جس طرح کے حالات کریٹ کیے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور وہ صبح ہونے والی ہے. تو دوبارہ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون دوبارہ آئے گی. میاں محمد نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, حمزہ صاحب اور مریم صاحبہ دوبارہ انشاءاللہ ہمارے ملک میں آئیں گے, اور ملک کے حالات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ٹائم دور نہیں ہے انشاءاللہ. ہر سحر کی صبح ہوتی ہے, اور راجہ صاحب کے کہنے کے مطابق اس رات کی صبح بھی ہوگی, اور میاں صاحب جو ان کے اور ان کے اور میرے اور مسلم لیگیوں کے دل کی دھڑکن ہے وہ ضرور ایک دفعہ پھر اقتدار میں آئیں گے, اور وہ جو معاملات ہیں ان کو لے کر آگے چلیں گے. اس کے ساتھ بس آخر میں یہی کہوں گا, کووڈ سے بچیے گا. یہ بہت ظالم بیماری ہے اور اس نے بہت سی جانیں لی ہیں, جو کہ نہ جانے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ عذاب ہے, نہ جانے ہماری دعائیں نہیں سن رہا شاید. تو آپ لوگوں کی اور ہماری دعاؤں کا ٹائم ہے, کوشش کریں کہ نمازیں اور دعائیں ادا کریں تاکہ خدا تعالیٰ ہم سب پر سے یہ عذاب جو ہے اس کو ہٹائے. اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے مہمان عقبہ علی بڑیچ حلقہ 118 سے ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا, اور راجہ سجاد صاحب جو ہمیشہ میرا ساتھ دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ان کا بہت شکریہ, اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آئندہ پھر کسی دوسری نشست میں کسی دوسری شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. جی, آخر میں میری طرف سے اور ولسن ٹی وی کی طرف سے آپ سب کا شکریہ, اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے گا. اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح سے پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. تب تک کے لیے خدا حافظ. دیکھتے رہیے ولسن ٹی وی.